شان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر ہم نے آپ نے گزشتہ جمعہ بھی خدمت خلق کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان میں بہت سارے ایسے بندے ہیں اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ رمضان میں کھلاتے پلاتے بھی ہیں، مالی امداد بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے اس طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ ماہ رمضان میں آپ کوشش کریں کہ عید کے موقع پر وہ عید کٹ وغیرہ جو بھی دیا جاتا ہے وہ ضرور دیں، میں منع نہیں کرتا ہوں، مگر بیجاپور میں اور میرا پیغام جہاں کہیں پہنچ رہا ہے وہاں آپ اپنے علاقوں میں جائزہ لیں۔ بڑی تعداد میں مسلمانوں میں غریب ہیں، بے سہارا ہیں، جنہیں امداد کی ضرورت ہے، تو آپ ایسے غریب مسلمانوں کو جا کر کے دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، انہیں منتخب کریں اور ماہ رمضان میں ان کی ایسی مدد کریں کہ سحری اور افطاری کا ان کے پاس انتظام ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صبح سے شام تک جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں تب چل کر کے ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ اب محنت مزدوری کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سخت کام ہوتا ہے، کاروبار کرنے والے لوگ، گونڈی مستری کا کام کرنے والے لوگ، گونڈی مستری کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لوگ، دھوپ میں کام کرنے والے لوگ، حمالی کرنے والے لوگ، جن کا کام بڑا سخت ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ شدت کی دھوپ کی وجہ سے صبر کرتے ہیں، شدت کی دھوپ کی وجہ سے پیاس بھوک برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ تو ایسے مسلمانوں کو جا کر کے آپ ایسی فیملیز کو آپ منتخب کریں، دیکھیں کون آپ کے محلے میں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہے، آپ کے پڑوس میں ایسے غریب مسلمان ہیں، آپ جائیں، جا کر کے ان کا جائزہ لیں، جائزہ لے کر کے آپ ان کی ایسی مدد کریں کہ وہ رمضان میں کم سے کم کام کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، روزہ بھی رکھ سکیں، ان کے گھر میں سحری بھی ہو جائے، افطاری بھی ہو جائے، ایسی ان کی امداد کریں۔ میں نے اس طرف آپ کی خاص طور پر توجہ دلائی تھی خدمت خلق کے حوالے سے۔ پھر آج خاص طور پر نظام زکوٰۃ کے عنوان پر، یعنی زکوٰۃ دینے کا جو نظام ہے اس عنوان پر خاص طور پر ہمیں آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نظام زکوٰۃ کا عنوان ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، بہت عظیم عنوان ہے۔ زکوٰۃ کا نظام یعنی زکوٰۃ دینے کا نظام اسلام میں اتنا شاندار ہے کہ اگر ہم اس پر کئی جمعہ گفتگو کرتے رہیں تو وہ ناکافی ہوگی۔ میں آپ کو چند ضروری باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا نظام زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہیں رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ اکثر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ اکثر جانتے ہیں، آپ میں سے ہم میں سے جو قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا، یعنی اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں، یہ اسلام کا بہت ہی مضبوط ترین ستون ہے۔ نماز کے قیام کے بغیر پھر آگے ہم کسی عبادت میں کامیاب کامران نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے ایسے روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مگر نماز ادا نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں مگر نماز ادا نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فرض ادا کرنے کے لیے اگر آپ دوسرا فرض چھوڑیں گے تو وہ فرض اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ کرم فرما دے تو فضل ہے، قبول کر لے، ورنہ وہ عدل پہ آ جائے تو کوئی نہیں بچے، وہ عدل پہ آ جائے تو کوئی نہیں بچے۔ نماز ادا کرتا، نماز قائم کرنا، بار بار کہا گیا کہ نماز قائم کریں۔ روزے کی حالت میں بھی آپ ہیں تو روزہ رکھتے ہوئے نماز آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، قطعی طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نماز قائم کرنا ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ غور کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو نہیں بے شمار احادیث میں فرمایا
کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صاحب نصاب بنایا ہے، آپ کے پاس اتنا مال، اتنا روپیہ، پیسہ، سونا چاندی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، یعنی 2.5% زکوٰۃ۔ ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ 100 کو 2.5 روپیہ کہتے ہیں نا، 100 کو 2.5 روپیہ، 2.5% زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، 100 کو 2.5 روپیے کے حساب سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا سونا، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے مگر اس سے کم سونا ہے، تو یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ اس کم سونے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے کر لیں۔ اب آج کی تاریخ میں 1 تولہ چاندی کا کیا ریٹ ہے؟ 750 روپے میں 1 تولہ چاندی ہے نا۔ 100 تولے چاندی کی اگر ہم رقم بنا لیں تو 75,000 روپے ہوتے، اور 75,000 روپے کا ہم نصف کر دیں، آپ 35,000 روپے ہی مان کر کے چلیں، 35-37,000 روپے مان کر کے چلیں، 40,000 روپے مان کر کے چلیں کہ آپ 52.5 تولے کا حساب کر لیں ریٹ کے حساب سے، یعنی یہ کہ آپ کے پاس اگر اتنا سونا ہے کہ وہ 40,000 روپے کا ہو جاتا ہے، کتنے کا؟ 40,000 روپے کا ہو جاتا ہے، تو آپ چاندی کی مقدار مانیں گے، یعنی یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو آپ کنسیڈر کریں گے، اسے مانیں گے، اسے پیش نظر رکھیں گے۔ اور آپ کے پاس اگر 40,000 روپیہ ہے، 40,000 روپیہ ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس روپیہ ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، شرط کیا ہے؟ اس پر 1 سال گزر گیا ہے، آپ کی ضروریات زندگی پر نہیں، جو روز مرہ آپ خرچ کرتے ہو، آپ کماتے بھی ہو، پھر اس کے بعد بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، کھانے پینے کے سامان پر خرچ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر مطلب ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ پیسہ جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پر سال گزرا ہے، تو 100 کو 2.5 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے، چاہے وہ 7.5 تولہ سونا ہو یا اس سے کم، 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس رقم ہو، یا تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی آپ کے پاس ہے، اور وہ دونوں ملا کر کے 52.5 تولہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 52.5 تولہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا آپ کے پاس اتنا مال، اتنا روپیہ پیسہ کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق بہت سارے لوگ بھی، الحمد تعالیٰ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے بحمد تعالیٰ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بالکل زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے، زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے، آپ کے مال پر جو میل چڑھا ہوا رہتا ہے وہ ایسا میل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، جیسا کہ ہم روپیہ پیسہ کماتے ہیں سال بھر تک، جائیداد بناتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کہیں 19-20 معاملہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو مال پر میل چڑھ جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس تو روپیہ رکھا رہتا ہے، اس پر کہاں میل چڑھا؟ ہمارے پاس تو سونا چاندی رکھا ہوا ہے، اس پر کہاں میل چڑھا؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ہماری اپنی جو کمائی ہے، ہم پیسہ روپیہ جب کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، سہو ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کمانے میں آگے پیچھے کوئی بات ہو جاتی ہے، روپیہ پیسہ کمانے میں آگے پیچھے کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے مال پر میل چڑھ جاتا ہے،
ہمارے مال پر میل چڑھ جاتا ہے، چونکہ ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، خطا کی وجہ سے ہمارے مال پر میل چڑھ جاتا ہے، مال پر میل چڑھ جاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال پر جو میل چڑھا ہوا ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ میل اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، وہ میل اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ وہ گندگی جو مال پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ آپ کا مال پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو جاتا ہے۔ 100 کو 2.5 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں، یعنی 2.5% کے حساب سے آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں، اللہ کی راہ میں مال لٹائیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کریں۔ 2.5% کے حساب سے آپ اللہ کی راہ میں مال لٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادت اتنی مقبول ہے کہ اگر ہم 100 کو 2.5 روپے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل اور کرم فرمانے پر آ جائے، ہم 2.5% دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں 250% عطا فرمائے، 2,500% عطا فرمائے۔ وہ چاہے پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما دے۔ یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں، یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، خصوصی توجہ کریں گے۔ آپ کے پاس زمینات ہیں جو آپ نے کاروبار کے لیے